نمبر 61، صبر کا اصل وقت پہلا وقت ہے، یعنی اگر کوئی پریشانی اور تکلیف آئے تو انسان صبر پہلے وقت میں کرے، اگر بعد میں رو رو کے تھک کر صبر کرتا ہے وہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے جیسے تکلیف پہنچے تو صبر کرے۔ اس میں واقعہ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے قریب ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت پہچانتی نہیں تھی، نام تو سنا تھا، مسلمان تھی، لیکن حضور کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ قبر کے قریب بیٹھی رو رہی ہے، آپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ تو اس عورت نے آگے سے کہا لگتا ہے تمہارے اوپر کوئی صدمہ نہیں آیا، جتنا صدمہ اور تکلیف میرے اوپر آئی ہے تمہارے اوپر نہیں آئی، تم مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ الجھے نہیں، آپ آگے کی طرف چلے گئے۔ کسی نے اسے بتایا کہ اللہ کی بندی تجھے معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ اب اس نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ وہ عورت ایک دم اٹھی پیچھے دوڑتی ہوئی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچ گئے تھے، کہا آئی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو، میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی، تو یہ میرے بیٹے کی قبر تھی، میں اس لیے رو رہی تھی، اب میں آئندہ نہیں روؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر ہوتا ہے پہلے مرتبہ، جیسے غم آئے تب صبر کرو۔ اب کوئی 40 دن تک روتا رہا پھر کہتے جی میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں۔ 3 دن تک کپڑوں کو پھاڑا، چیخو پکار، آہو بکا کی، پورے محلے کو سر پہ اٹھایا، اب صبر، یہ صبر نہیں۔ صبر یہ کہ جیسے تکلیف پہنچے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اس وقت صبر کریں، یہ صبر اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دیکھیں آپ خاتون کے ساتھ الجھے نہیں، معلوم ہوا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب کوئی ناواقف آدمی الجھنے لگے تو اس سے الجھنا نہیں چاہیے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، نیکی کا حکم دو، جاہل سے الجھو نہیں، دین کی بات بتاؤ، منزل کی طرف چلو۔ اگر الجھنا شروع کر دو گے منزل پر پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے مقام اور مرتبہ جن کا بلند ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے، اس لیے اللہ ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ سیرت کا آخری جو پہلو آج کے درس کا ہے 62 نمبر کا، وہ پہلو یہ ہے کہ انسان مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اس پر دلیل سنن نسائی کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری تھی، حضور کی چونکہ ازواج مطہرات متعدد تھیں، آپ ایک ایک دن ایک ایک گھر والی کے پاس ٹھہرتے تھے، تو اب حضرت عائشہ کی باری تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، لیکن رات کو ایک وقت آپ کی آنکھ کھلی تو آپ بڑے آہستہ سے آپ نے اپنی جوتیاں لی، آہستہ سے بستر سے اترے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے نکل گئے۔ ام المومنین کی آنکھ تو کھل گئی تھی لیکن انہوں نے جاگی تھی لیکن آنکھیں بند رکھی تھی، یہ تاثر نہیں دیا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آرام سے اس لیے اٹھے کہ گھر والی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اس میں امت کو درس دینا ہے کہ دیکھیں آپ پیغمبر ہیں لیکن آپ نے ان کی نیند کا خیال رکھا ہے۔ یہ بتایا کہ وہ دن بھر کام کاج ایک عورت کرتی رہتی ہے، بچوں کی نگہداشت ہے، گھر کی صفائی ستھرائی، مہمانوں کا اکرام، تو اس کے آرام کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو آپ خود اٹھے اور بڑے آہستگی سے اٹھے اور باہر نکلے اور جنت البقیع قبرستان گئے، وہاں جا کر آپ مرحومین کے لیے دعا کرنے لگ گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی اور میں دوڑتی ہوئی گئی کہ آپ کہاں گئے ہیں، رات کا اندھیرا تھا، تو کیا دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پہچان لیا، جنت البقیع بالکل سامنے ہے۔ آپ میں سے جو حج عمرے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہے، روضہ رسول کے سامنے ہی جنت البقیع قبرستان ہے، 3 سے 4 منٹ کی مسافت ہے۔ جو روضہ رسول ہے یہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، یہیں پہ حضور رہتے تھے، آج یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سفر تھا، تو آپ نے پوچھا عائشہ کیسے آنا ہوا؟ تو فرمانے لگی یا رسول اللہ میرے دل میں بات آئی کہیں آپ کسی اور گھر والی کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا؟ اللہ اور اللہ کا رسول ظلم نہیں کرتے،
یعنی یہ تمہاری باری ہے، میں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں، تو آپ نے اس موقع پر جنت البقیع کے مردوں کے لیے دعا کی اور آپ نے ان کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس میں سیرت کا یہ پہلو ہے کہ انسان اپنے مرحومین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے۔ والدین عزیز و اقارب میں جس کا انتقال ہو جائے اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے کہ دن بھر میں انسان کو جو وقت ملے تو کم از کم 1 پاؤ آدھا سپارہ تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دے۔ اسی طرح 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کے ایصال ثواب کر دے۔ مردوں کو انتظار ہوتا ہے کہ ان کے گھر سے کیا تحفہ آتا ہے، وہ منتظر رہتے ہیں کہ ان کے گھر سے کیا تحفہ ہے۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ بھئی قبرستان ہے اور مردے قبروں سے باہر ہیں، اور ایک شخص آتا ہے وہ ڈاکیے کی صورت میں، اور وہ آ کر کوئی چیز تقسیم کرتا ہے، نام لیتا ہے، پھر جو مردہ ہے وہ آتا ہے اور وہ اس سے وصول کرتا ہے۔ تو اب یہ شخص جو دوسرا قریب میں کھڑا ہے، اس نے دیکھا کہ اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ ایک دن وہ ڈاکیا آیا، دوسرے دن، تیسرے دن، عرصہ دراز گزر گیا۔ تو یہ خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا تقسیم ہو رہا ہے اور تم کیوں نہیں لے رہے؟ سب کو پکارتا ہے، ایک آتا اپنا حصہ لیتا ہے، دوسرا لیتا ہے، تمہارا حصہ کوئی نہیں۔ اس شخص نے کہا یہ جو ڈاکیا ہے یہ ایصال ثواب لے کر آتا ہے۔ دنیا میں جو انسان اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے، والدین کو، عزیز و اقارب کو، تو یہ بتاتا ہے تمہارے فلاں عزیز و اقارب نے یہ ثواب بھیجا ہے، یہ ثواب بھیجا ہے۔ تو کہا بھئی تو کیوں نہیں ثواب لیتا؟ اس نے کہا عرصہ دراز گزر چکا ہے، میرے گھر سے میرے لیے کبھی کوئی ایصال ثواب نہیں آیا، نہ کبھی کوئی مالی آیا، نہ کبھی کوئی دولت کا آیا، نہ کوئی صدقہ خیرات آیا، نہ کوئی قرآن کی تلاوت، نہ کہیں نوافل آئے۔ اس لیے انسان کوشش کرے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایک وقت نکال کر انہیں ایصال ثواب کرتا رہے اور ان کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اللہ نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے، جیسے آپ مرحومین کے لیے دعا کرتے تھے تو امت کو درس دیا ہے کہ انسان دعا کرے، اللہ دعا کی وجہ سے آنے والے حالات کو سہل کر دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دعا میں کتنی طاقت رکھی ہے۔ اردو کی کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا تھا، اسے چیچک کی بیماری ہو گئی۔ اب یہ بیماری آگے بڑھتی گئی، جسم پہ نشانات ہو گئے، سارا جسم نشانات میں مبتلا ہو گیا۔ ایک وقت کے بعد اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ اب یہ ماں اللہ سے دعا کرتی تھی لیکن بڑی صابرہ اور شاکرہ تھی، زبان پہ گلہ شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو نے اس کی آنکھوں کی بینائی لے لی، اس میں تیری حکمت ہوگی۔ مولا کریم تو نے اس کی بصارت لے لی لیکن تو اس کو دل کی بصیرت عطا کر دے۔ اے اللہ تو اس کو دین کی فہم، سمجھ اور حافظہ عطا کر دے۔ آنکھوں کی بینائی تو نے لی، تیرے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن مولا کریم تو اس کو حافظہ دے دے، دین کی سمجھ اور فہم دے دے۔ یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہی۔ چند دن اس نے دعا کی، اللہ نے پھر اس کے بیٹے کو ایسا حافظہ دیا کہ اس نے 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر دیا۔ نابینا تھا، بس استاد اس کو آیت پڑھاتا، یہ آیت سنتا اس کو یاد ہو جاتی، آیتیں ایک دفعہ پڑھتا اس کو قرآن یاد ہو جاتا، کئی تفسیریں اس کو زبانی یاد تھی، جب وہ تفاسیر اس کے سامنے پڑھی جاتی تھی یہ سنتا تھا، اس کو یاد ہو جاتی تھی۔ حدیث کی متعدد کتابیں اس نے سنی اور اس کو یاد ہو گئی۔ پھر اللہ نے اس سے ایسا کام لیا کہ یہ بچہ بھی حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا۔ اللہ نے اس کو 4 بیٹے عطا کیے اس نابینا کو، اور چاروں کے چاروں بیٹے آگے عالم اور حافظ بنے۔ تو دیکھیں دعا میں کتنی طاقت ہے۔ اگر اللہ نے آنکھوں کی بینائی لی تو اس کے بدلے اللہ نے حافظہ عطا کر دیا۔ اللہ اگر ایک نعمت لیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ انعامات اللہ بندے کو عطا بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو حافظے کی نعمت دی اور اس بچے سے اللہ نے بڑا دین کا کام لیا۔ اس لیے انسان ہمیشہ دعا کرتا رہے، کبھی بھی اولاد سے مایوس نہ ہو۔ بیٹا چاہے کتنا ہی نافرمان ہو، کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ دعا کریں۔ کوئی گھڑی ایسی ہوگی اللہ اس کی زندگی کو پلٹ دے گا۔ ہدایت ملنے میں وقت نہیں لگتا، آنن فانن، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ما یلیق بشانہ، اللہ چاہے تو لمحے میں پلٹ دیتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک عورت کا بیٹا بڑا ہی نافرمان تھا، بڑا بد اخلاق تھا،
اس کی راتیں گزرتی تھیں شراب و کباب میں، ساری ساری رات موسیقی میں، موسیقی کی محفلوں میں، گناہوں میں، شراب پیتے ہوئے گزر جاتی، لیکن یہ ماں مصلی پر بیٹھی اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ ایک دن یہ بیٹا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، برہنہ فلمیں دیکھ رہا ہے، ماں نے مصلی بچھایا ہے اور دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت عطا فرما، بیٹے کو ہدایت عطا فرما۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک کیا دیکھا، دروازہ بیٹے نے کھولا، ٹیلی ویژن اٹھایا ہے، باہر گیا اور ٹیلی ویژن کو پھینکا، جتنے آلات تھے سب لیے باہر پھینکے، اس کو آگ لگا دی اور کہا آج کے بعد میں اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اسی وقت غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ پیچھے ذریعہ کیا بنا؟ ماں کی دعا، یعنی آنن فانن اللہ نے اس کا دل پلٹ دیا۔ تو دل کے پلٹنے میں وقت نہیں لگتا، اس لیے انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ سے انسان دعا کرے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ دیکھیں اللہ کو یاد کرنا فطرت میں شامل ہے۔ جب انسان بیماری کے آخری سٹیج پہ آ جاتا ہے، ڈاکٹر مایوس ہو جاتے ہیں، ظاہری اسباب کوئی نہیں ہوتے، اب وہ کہتے ہیں جی اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، ہمارے اختیار میں کوئی نہیں۔ مہنگے سے مہنگے ہسپتال میں انسان چلا جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی کہتا ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اب اللہ سے مانگو، اللہ شفا دے سکتا ہے۔ آپ اپنے مریض کو لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کو یاد کرنا فطرت میں شامل ہے۔ جب انسان سفر کر رہا ہوتا ہے جنگل اور بیابان میں، اب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اچانک گاڑی میں خرابی آ گئی، دائیں بائیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس وقت انسان پکارتا ہے اے اللہ تو میری مدد کر۔ معلوم ہوتا ہے صحراؤں میں جب بھٹکتا ہے تو انسان رب کو پکارتا ہے۔ سمندری سفر کر رہا ہے، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک سمندر کی موجوں میں طغیانی آ جاتی ہے، موج سامنے نظر آتی ہے کہ ابھی کوئی موج پانی کی کشتی میں داخل ہوگی اور سارے ڈوب جائیں گے، تو سب کی زبان پہ ہوتا ہے اے اللہ تو ہمیں بچا۔ معلوم ہوتا ہے جہاں سہارے ختم ہوتے ہیں، جہاں انسان کی تمام اسباب فیل ہو جاتے ہیں، وہاں مسبب الاسباب کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ سفر کر رہا ہے ہوائی جہاز میں، اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی ہوائی جہاز میں فنی خرابی آ چکی ہے، معلوم نہیں نیچے اتر سکیں گے یا نہیں، کہیں تھوڑی دیر میں آگ نہ لگ جائے، سب اللہ سے مانگو۔ اس وقت ہر انسان متوجہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت یہ جہاز فلک میں معلق ہے، کوئی مدد کے لیے پہنچ نہیں سکتا، اس وقت سب کی زبان پہ آتا ہے اے اللہ تو ہمیں بچا۔ تو اللہ کو پکارنا فطرت میں شامل ہے۔ سامنے سانپ آتا ہے، اژدہا آتا ہے، مدد کے لیے کوئی نہیں، اب دل کہتا ہے اے اللہ تو مجھے بچا۔ تو جب سختیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، خوشیوں میں بھی اللہ کو پکاریں۔ جب غم اور پریشانی میں اللہ یاد آتا ہے، خوشی میں بھی اللہ یاد آئے۔ ایسا نہ ہو کہ خوشی میں اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں۔ آج کل خوشی ہوتی ہے موسیقی، شادیوں کے موقع پہ فحاشی اور یعنی بے حیائی موسیقی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی ہمارے بیٹے کی خوشی ہے۔ اور بھائی وہ کیا خوشی جس میں تو اپنے رب کو ناراض کر دے؟ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کی اصل خوشی اللہ رسول کی رضامندی میں ہے۔ تو آخری وصف معلوم ہوا دعا کرنا، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اللہ سے رو رو کے مانگے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ عربی کی کتاب الفرج بعد الشدہ علامہ تنوخی کی کہتے ہیں ایک آدمی کے کان میں کنکر چلا گیا، پتھر، بہت علاج کروایا طبیبوں حکیموں کے پاس، کوئی افاقہ نہ ہوا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ سب نے کہا بھئی ہمارے اختیار میں نہیں۔ ایک عالم کے پاس گئے، اس نے قرآن کی آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے مجبور اور بے کس جو اپنے رب کو پکارے اور اس کا رب اس کی پکار کو قبول کرتا ہے۔ کہتے تو نے اللہ سے مانگا؟ اس نے کہا نہیں اللہ سے تو نہیں مانگا۔ کہا اپنے رب سے پکار، اللہ سے مانگ، اللہ تکلیف کو دور کرے گا۔ مسجد گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ندامت کے آنسو بہائے، کہتا سجدے میں تھا خود ہی کنکر کان سے نیچے گر گیا۔ ہر کام میرے اللہ کے حکم سے ہے، زمین کا پتہ بھی گرتا ہے درخت سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ اس لیے انسان اللہ سے تعلق مضبوط کرے، جو مشکل تکلیف پیش آئے اللہ سے مانگے تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ 62 نمبر کا وہ پہلو یہ ہے کہ انسان مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے۔
اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس پر دلیل سنن نسائی کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری تھی۔ حضور کی چونکہ ازواج مطہرات متعدد تھیں، آپ ایک ایک دن ایک ایک گھر والی کے پاس ٹھہرتے تھے، تو اب حضرت عائشہ کی باری تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، لیکن رات کو ایک وقت آپ کی آنکھ کھلی تو آپ بڑے آہستہ سے آپ نے اپنی جوتیاں لی، آہستہ سے بستر سے اترے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے نکل گئے۔ ام المومنین کی آنکھ تو کھل گئی تھی، لیکن انہوں نے جاگی تھی لیکن آنکھیں بند رکھی تھی، یہ تاثر نہیں دیا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آرام سے اس لیے اٹھے کہ گھر والی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اس میں امت کو درس دینا ہے کہ دیکھیں آپ پیغمبر ہیں، لیکن آپ نے ان کی نیند کا خیال رکھا ہے۔ یہ بتایا کہ وہ دن بھر کام کاج ایک عورت کرتی رہتی ہے، بچوں کی نگہداشت ہے، گھر کی صفائی ستھرائی، مہمانوں کا اکرام، تو اس کے آرام کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو آپ خود اٹھے اور بڑے آہستگی سے اٹھے اور باہر نکلے اور جنت البقیع قبرستان گئے۔ وہاں جا کر آپ مرحومین کے لیے دعا کرنے لگ گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں اٹھی اور میں دوڑتی ہوئی گئی کہ آپ کہاں گئے ہیں، رات کا اندھیرا تھا، تو کیا دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پہچان لیا، جنت البقیع بالکل سامنے ہے۔ آپ میں سے جو حج عمرے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہے، روضہ رسول کے سامنے ہی جنت البقیع قبرستان ہے، 3 سے 4 منٹ کی مسافت ہے۔ جو روضہ رسول ہے یہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، یہیں پہ حضور رہتے تھے، آج یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سفر تھا، تو آپ نے پوچھا عائشہ کیسے آنا ہوا؟ تو فرمانے لگی یا رسول اللہ میرے دل میں بات آئی، کہیں آپ کسی اور گھر والی کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا؟ اللہ اور اللہ کا رسول ظلم نہیں کرتے، یعنی یہ تمہاری باری ہے، میں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں، تو آپ نے اس موقع پر جنت البقیع کے مردوں کے لیے دعا کی اور آپ نے ان کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس میں سیرت کا یہ پہلو ہے کہ انسان اپنے مرحومین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے۔ والدین عزیز و اقارب میں جس کا انتقال ہو جائے اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے کہ دن بھر میں انسان کو جو وقت ملے تو کم از کم 1 پاؤ آدھا سپارہ تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دے، اسی طرح 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کے ایصال ثواب کر دے۔ مردوں کو انتظار ہوتا ہے کہ ان کے گھر سے کیا تحفہ آتا ہے، وہ منتظر رہتے ہیں کہ ان کے گھر سے کیا تحفہ ہے۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ بھئی قبرستان ہے اور مردے قبروں سے باہر ہیں، اور ایک شخص آتا ہے وہ ڈاکیے کی صورت میں، اور وہ آ کر کوئی چیز تقسیم کرتا ہے، نام لیتا ہے، پھر جو مردہ ہے وہ آتا ہے اور وہ اس سے وصول کرتا ہے۔ تو اب یہ شخص جو دوسرا قریب میں کھڑا ہے، اس نے دیکھا کہ اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ ایک دن وہ ڈاکیا آیا، دوسرے دن، تیسرے دن، عرصہ دراز گزر گیا۔ تو یہ خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا تقسیم ہو رہا ہے اور تم کیوں نہیں لے رہے؟ سب کو پکارتا ہے، ایک آتا اپنا حصہ لیتا ہے، دوسرا لیتا ہے، تمہارا حصہ کوئی نہیں۔ اس شخص نے کہا یہ جو ڈاکیا ہے یہ ایصال ثواب لے کر آتا ہے۔ دنیا میں جو انسان اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے، والدین کو، عزیز و اقارب کو، تو یہ بتاتا ہے تمہارے فلاں عزیز و اقارب نے یہ ثواب بھیجا ہے، یہ ثواب بھیجا ہے۔ تو کہا بھئی تو کیوں نہیں ثواب لیتا؟ اس نے کہا عرصہ دراز گزر چکا ہے، میرے گھر سے میرے لیے کبھی کوئی ایصال ثواب نہیں آیا، نہ کبھی کوئی مالی آیا، نہ کبھی کوئی دولت کا آیا، نہ کوئی صدقہ خیرات آیا، نہ کوئی قرآن کی تلاوت، نہ کہیں نوافل آئے۔ اس لیے انسان کوشش کرے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایک وقت نکال کر انہیں ایصال ثواب کرتا رہے اور ان کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اللہ نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے، جیسے آپ مرحومین کے لیے دعا کرتے تھے تو امت کو درس دیا ہے کہ انسان دعا کرے، اللہ دعا کی وجہ سے آنے والے حالات کو سہل کر دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دعا میں کتنی طاقت رکھی ہے۔ اردو کی کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا تھا، اسے چیچک کی بیماری ہو گئی۔ اب یہ بیماری آگے بڑھتی گئی، جسم پہ نشانات ہو گئے، سارا جسم نشانات میں مبتلا ہو گیا۔ ایک وقت کے بعد اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ اب یہ ماں اللہ سے دعا کرتی تھی لیکن بڑی صابرہ اور شاکرہ تھی،
زبان پہ گلہ شکوہ نہیں ہوتا تھا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو نے اس کی آنکھوں کی بینائی لے لی، اس میں تیری حکمت ہوگی، مولا کریم تو نے اس کی بصارت لے لی لیکن تو اس کو دل کی بصیرت عطا کر دے، اے اللہ تو اس کو دین کی فہم سمجھ اور حافظہ عطا کر دے، آنکھوں کی بینائی تو نے لی، تیرے ہر کام میں حکمت ہے لیکن مولا کریم تو اس کو حافظہ دے دے، دین کی سمجھ اور فہم دے دے۔ یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہی، چند دن اس نے دعا کی، اللہ نے پھر اس کے بیٹے کو ایسا حافظہ دیا کہ اس نے 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر دیا۔ نابینا تھا، بس استاد اس کو آیت پڑھاتا، یہ آیت سنتا اس کو یاد ہو جاتی، آیتیں ایک دفعہ پڑھتا اس کو قرآن یاد ہو جاتا، کئی تفسیریں اس کو زبانی یاد تھی، جب وہ تفاسیر اس کے سامنے پڑھی جاتی تھی یہ سنتا تھا، اس کو یاد ہو جاتی تھی، حدیث کی متعدد کتابیں اس نے سنی اور اس کو یاد ہو گئی۔ پھر اللہ نے اس سے ایسا کام لیا کہ یہ بچہ بھی حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا، اللہ نے اس کو 4 بیٹے عطا کیے اس نابینا کو، اور چاروں کے چاروں بیٹے آگے عالم اور حافظ بنے۔ تو دیکھیں دعا میں کتنی طاقت ہے، اگر اللہ نے آنکھوں کی بینائی لی تو اس کے بدلے اللہ نے حافظہ عطا کر دیا۔ اللہ اگر ایک نعمت لیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ انعامات اللہ بندے کو عطا بھی کرتا ہے، تو اللہ نے اس کو حافظے کی نعمت دی اور اس بچے سے اللہ نے بڑا دین کا کام لیا۔ اس لیے انسان ہمیشہ دعا کرتا رہے، کبھی بھی اولاد سے مایوس نہ ہو، بیٹا چاہے کتنا ہی نافرمان ہو کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ دعا کریں، کوئی گھڑی ایسی ہوگی اللہ اس کی زندگی کو پلٹ دے گا۔ ہدایت ملنے میں وقت نہیں لگتا، آنن فانن، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ما یلیق بشانہ، اللہ چاہے تو لمحے میں پلٹ دیتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک عورت کا بیٹا بڑا ہی نافرمان تھا، بڑا بد اخلاق تھا، اس کی راتیں گزرتی تھی شراب و کباب میں، ساری رات موسیقی کی محفلوں میں، گناہوں میں، شراب پیتے ہوئے گزر جاتی، لیکن یہ ماں مصلی پر بیٹھی اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ ایک دن یہ بیٹا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، برہنہ فلمیں دیکھ رہا ہے، ماں نے مصلی بچھایا ہے اور دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت عطا فرما، بیٹے کو ہدایت عطا فرما۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک کیا دیکھا، دروازہ بیٹے نے کھولا، ٹیلی ویژن اٹھایا ہے، باہر گیا اور ٹیلی ویژن کو پھینکا، جتنے آلات تھے سب لیے باہر پھینکے، اس کو آگ لگا دی اور کہا آج کے بعد میں اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اسی وقت غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ پیچھے ذریعہ کیا بنا؟ ماں کی دعا، یعنی آنن فانن اللہ نے اس کا دل پلٹ دیا۔ تو دل کے پلٹنے میں وقت نہیں لگتا، اس لیے انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ سے انسان دعا کرے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ دیکھیں اللہ کو یاد کرنا فطرت میں شامل ہے۔ جب انسان بیماری کے آخری سٹیج پہ آ جاتا ہے، ڈاکٹر مایوس ہو جاتے ہیں، ظاہری اسباب کوئی نہیں ہوتے، اب وہ کہتے ہیں جی اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، ہمارے اختیار میں کوئی نہیں۔ مہنگے سے مہنگے ہسپتال میں انسان چلا جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی کہتا ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اب اللہ سے مانگو، اللہ شفا دے سکتا ہے۔ آپ اپنے مریض کو لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کو یاد کرنا فطرت میں شامل ہے۔ جب انسان سفر کر رہا ہوتا ہے جنگل اور بیابان میں، اب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اچانک گاڑی میں خرابی آ گئی، دائیں بائیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس وقت انسان پکارتا ہے اے اللہ تو میری مدد کر۔ معلوم ہوتا ہے صحراؤں میں جب بھٹکتا ہے تو انسان رب کو پکارتا ہے۔ سمندری سفر کر رہا ہے، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک سمندر کی موجوں میں طغیانی آ جاتی ہے، موج سامنے نظر آتی ہے کہ ابھی کوئی موج پانی کی کشتی میں داخل ہوگی اور سارے ڈوب جائیں گے، تو سب کی زبان پہ ہوتا ہے اے اللہ تو ہمیں بچا۔ معلوم ہوتا ہے جہاں سہارے ختم ہوتے ہیں، جہاں انسان کی تمام اسباب فیل ہو جاتے ہیں، وہاں مسبب الاسباب کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ سفر کر رہا ہے ہوائی جہاز میں، اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی ہوائی جہاز میں فنی خرابی آ چکی ہے، معلوم نہیں نیچے اتر سکیں گے یا نہیں، کہیں تھوڑی دیر میں آگ نہ لگ جائے، سب اللہ سے مانگو۔ اس وقت ہر انسان متوجہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت یہ جہاز فلک میں معلق ہے، کوئی مدد کے لیے پہنچ نہیں سکتا۔ اس وقت سب کی زبان پہ آتا ہے اے اللہ تو ہمیں بچا۔
تو اللہ کو پکارنا فطرت میں شامل ہے. سامنے سانپ آتا ہے، اژدہا آتا ہے، مدد کے لیے کوئی نہیں، اب دل کہتا ہے اے اللہ تو مجھے بچا. تو جب سختیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، خوشیوں میں بھی اللہ کو پکاریں. جب غم اور پریشانی میں اللہ یاد آتا ہے، خوشی میں بھی اللہ یاد آئے. ایسا نہ ہو کہ خوشی میں اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں. آج کل خوشی ہوتی ہے موسیقی، شادیوں کے موقع پہ فحاشی اور یعنی بے حیائی موسیقی ہوتی ہے. کہتے ہیں جی ہمارے بیٹے کی خوشی ہے. اور بھائی وہ کیا خوشی جس میں تو اپنے رب کو ناراض کر دے. اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے. اس لیے انسان کی اصل خوشی اللہ رسول کی رضامندی میں ہے. تو آخری وصف معلوم ہوا دعا کرنا. ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اللہ سے رو رو کے مانگے. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. عربی کی کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، علامہ تنوخی کی، کہتے ہیں ایک آدمی کے کان میں کنکر چلا گیا، پتھر. بہت علاج کروایا طبیبوں حکیموں کے پاس، کوئی افاقہ نہ ہوا، کوئی افاقہ نہ ہوا. سب نے کہا بھئی ہمارے اختیار میں نہیں. ایک عالم کے پاس گئے، اس نے قرآن کی آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے مجبور اور بے کس جو اپنے رب کو پکارے اور اس کا رب اس کی پکار کو قبول کرتا ہے. کہتے تو نے اللہ سے مانگا؟ اس نے کہا نہیں اللہ سے تو نہیں مانگا. کہا اپنے رب سے پکار، اللہ سے مانگ، اللہ تکلیف کو دور کرے گا. مسجد گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ندامت کے آنسو بہائے. کہتا سجدے میں تھا، خود ہی کنکر کان سے نیچے گر گیا. ہر کام میرے اللہ کے حکم سے ہے. زمین کا پتہ بھی گرتا ہے درخت سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. اس لیے انسان اللہ سے تعلق مضبوط کرے. جو مشکل تکلیف پیش آئے اللہ سے مانگ.